غرض میں اپنے مقدمے کو یہاں مکمل کروں کہ ہمیں محتاج بنایا ہے کبھی والدین کا اور ہمیں محتاج بنایا ہے کبھی اہل بیت کا، اور ان دونوں میں بھی ایک باپ کی مجلس ہے تو ایک جملہ والدین کی عظمت کا سنیں۔ ان دونوں رشتوں میں بھی اللہ نے، یعنی والدین اور اہل بیت، ان دونوں ہستیوں اور ان دونوں میں بھی اللہ نے والدین کی عزت اتنی رکھی ہے کہ نبی نے بھی اگر اپنے آپ کو امت کے ساتھ کسی رشتے کا عنوان دیا ہے تو فرمایا ہے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یہ باپ کی عظمت پر مولا نبی کی طرف سے ایک دلیل ہے۔ اور ماں کی کتنی عظمت ہے، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، وہاں جناب زہرا کے نام کے ساتھ ماں کا عنوان دے دیا۔ تو یہ عظمت والدین، امت کا باپ، امت کی ماں، اور اگر تعظیم کروانا مطلب ہوا، نبی کی زوجاؤں کے بارے میں احترام کروانا مطلب ہوا، تو ان کے لیے بھی جو رشتہ بنایا ہے وہ یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں۔ تو ماں کی قدر کروائی اور باپ کی تعظیم کروائی، اور خبردار فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بولو تو ان سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جب ان کے بارے میں سوچ کر ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ وہ جذبہ، وہ والدین کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنا۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے، کیونکہ باپ کی مجلس ہے تو چند جملے اس عنوان سے آپ سنیں گے، اللہ نے ازواج رسول کو امت کی ماں قرار دیا ہے۔ مجلس میں سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ برادری بھی بیٹھی ہے، اور یہ ویسے ہی ذکر یہ ہماری ملکیت تو ہے نہیں، یہ اہل بیت کا ذکر ہماری ملکیت تو ہے نہیں، اور اس ذکر میں ہر اہل دل آ کر بیٹھ سکتا ہے اور بیدار دماغ آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی کسی پر دروازے پہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو۔ یہ سب کے لیے عمومی ایک عنوان ہے، اور ہم جتنا اس کو عمومی کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اہل بیت کے فضائل عام ہوتے چلے جائیں گے۔ جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ کسی اور کو بھی تو چکھائیے۔ صلوات پیجئے ذرا، پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ میں کچھ ماں باپ کے اوپر، اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، محتاج کیا ہے ماں باپ کا، اور ماں باپ کے ساتھ جن کا محتاج کیا ہے ان کو بھی نبی نے اپنی زبان میں، اور اللہ نے خود ان لوگوں کو بھی ماں کا عنوان، باپ کا عنوان دے کر یاد کیا ہے۔ امہات المومنین، مومنین کی مائیں، نبی کی زوجائیں، بڑا کام تھا، بڑی خدمت تھی، بڑی رہنمائی کی ان عورتوں نے، ان بیویوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ صرف دو بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پرخاش رہا، جن کا اہل بیت کے ساتھ تناؤ رہا، تو 11 زوجاؤں میں 2 زوجاؤں کا بہت ہوگا تو شیعہ برادری اور اہل بیت کو اولویت دینے والے زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر نہ کریں، مگر 9 بیویوں کا اور 9 زوجاؤں کا تو ذکر ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، اور میں کر چکا ہوں اس پہ عمل، خود ایک اشرہ پڑھ چکا ہوں امہات المومنین پر، نبی کی زوجاؤں پر، تو ہمیں اپنے ممبر سے نبی کی زوجاؤں کی عظمت کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، کم کام نہیں ہے۔ بی بی ام حبیبہ، 1-2 جملے سن لیجئے۔ بی بی ام حبیبہ نبی کی زوجہ، ابو سفیان کی بیٹی، حاکم شام کی بہن۔ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو بیٹھ رہے تھے اس جگہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، تو آواز دے کر کہا خبردار وہاں نہ بیٹھیے گا جہاں نبی بیٹھتے ہیں۔ بڑا جگر چاہیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بی بی ماریہ قبطیہ، بی بی زینب بنت جہش، جی بی بی ام سلمہ،
بی بی سودا ان کے بڑے کام ہیں، بڑی خدمات ہیں، اور انہیں امت کی ماں کیوں قرار دیا؟ ان جوانوں اور بچوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ امت کی ماں کا مطلب، اگر امت کی ماں ہے تو پھر پردہ تو ماں سے نہیں ہوتا۔ اگر ماں ہے تو ماں تو اولاد کے سامنے بغیر حجاب کے آ جاتی ہے، اور انہیں تو لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سگار نہ کرو، وقرنا فی بیوتکن، اور گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ جو نبی کی زوجاؤں کو، اے نبی کی زوجاؤں خبردار، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اوروں سے زیادہ ہے، مگر ان شرائط کے ساتھ۔ تو پھر یہ شرائط کیوں لگا دی؟ امت کی مائیں ہیں تو یہاں صرف 2 عنوانوں میں ازواج رسول امت کی مائیں ہیں، ایک استحقاق التعظیم اور ایک تحریم النکاح، یعنی ان کی تعظیم، یہ تعظیم کی مستحق ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے۔ باقی اور امور میں یہ امت کی ماں ہماری ماں کی طرح نہیں ہے، جیسے ہماری ماں سے پردہ لازم اور واجب نہیں ہے، ان سے واجب ہے، صرف نکاح ان سے حرام اور ان کی تعظیم لازم۔ عزیزان گرامی، وہ بھی جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی، مولا کی جو روش ہے وہ یہ کہ انہیں مدینہ بھیجا 40 سواروں کے ساتھ، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے گلہ کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے، تو وہ سوار نقاب ہٹا دیتے ہیں، اور جب نقاب ہٹاتے ہیں تو وہ 40 عورتیں تھیں جو انہیں لے کر آئی تھیں۔ قربان جائیں علی کے اخلاق پر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایک تو پیغام یہ کہ ماں اور باپ کے ساتھ اللہ نے ہمیں محتاج قرار دیا ہے۔ دیکھیے، ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں تو ممکن ہے کہ وہ مطلب کا تعلق ہو، کسی لالچ کا تعلق ہو، لیکن یہ واحد رشتہ ہے جس میں خلوص حاکم ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس لیے اچھا برتاؤ نہیں کرتے کہ بچے سے کچھ رقم ملے گی، کچھ پیسہ ملے گا، کوئی مکان ملے گا، بغیر لالچ کی محبت ہوتی ہے، اور جہاں بھی مطلب ختم ہو جائے اور خلوص آ جائے وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، وہاں برکتیں اور روحانیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو قصہ عجیب نظر آتا ہے کہ جو کماؤ کود بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ شاید اتنا اچھا نہ ہو جتنا اس بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے جو بچہ کما نہیں رہا۔ بھئی یہ تو آپ کو پیسہ لا کے دے رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے کہ جو کچھ کر نہیں رہا۔ تو جواب آتا ہے کہ یہ پریشان ہے، یہ محتاج ہے، یہ مشکل میں ہے، اس لیے ہمارا اس سے پیار بھی زیادہ ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے انداز تربیت کو اپنی ربوبیت کے انداز سے مشابہ قرار دیا ہے۔ ان کی عظمت کے باب میں یہ بہت بڑا باب ہے۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں یا اللہ رب ارحمہما، ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ یہ جو اپنی تربیت کا عکس قرار دیا ہے والدین کو، یہ ان کی عظمت کا بہت عمدہ عنوان ہے۔ مثلا ماں باپ جلدی راضی ہو جاتے ہیں، دیر سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اتنا گناہ، اتنی خطائیں، اتنی کمزوریاں، اس کے باوجود بھی ایک العف کہنے پر وہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کا پہاڑ ہوتا ہے اور وہ ایک سجدہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ۔ وہ ناراض دیر سے ہوتا ہے اور راضی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ کیفیات والدین کے اندر اللہ نے قرار دی ہیں۔ اور والدین میں بھی عزیزو، باپ سے زیادہ ماں کے ہاں وسعت پائی جاتی ہے۔ ماں باپ پھر بھی کچھ جلدی ناراض ہو جائیں گے دونوں کی نسبت میں، لیکن ماں بہت دیر سے ناراض ہوتی ہے اور بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بیٹا، آپ نے غور کیا ہوگا یا غور کریں کہ جو بچہ اغوا ہو جاتا ہے، جو بچہ کسی راہزن ڈکیت کے ہاتھوں چڑھ جائے،
جو پریشان رہے اور گم ہو جائے اور کسی ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ جو ماں باپ سے دور ہو جائے اور وہ پلٹ کر واپس آئے، کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے واپس آ جائے، تو سارا خاندان دیکھتا ہے کہ بچے تو ان کے 4 ہیں مگر اس سے زیادہ پیار ہے جو اغوا ہو گیا تھا، اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کا تو یہ بھی بیٹا ہے مگر آپ اس کا یہ گم ہو گیا تھا، یہ مجھ سے چھن گیا تھا، یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین کا مطلب کیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ یہ اغوا ہو کر وادی شیطان میں چلا گیا تھا، یہ واپس لوٹ کر آیا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ پیار ہو گیا۔ وہی عادات، وہ مسل قرار دیا ہے اللہ نے اپنی تربیت کا۔ عزیزو، ہمیں محتاج قرار دیا والدین کا، اور چونکہ اولا اول محنت کرنے والے وہ ہیں، پہلے انہوں نے خدمت کی ہے، بعد میں ہمیں موقع مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملے کہ ہم ان کی خدمت کریں، لیکن اگر موقع نہیں ملا تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ لہٰذا بڑھاپے میں کہا کہ ان کا خیال رکھنا، اور ایک شخص اگر ماں باپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اور اس کے ذہن میں یہ بال برابر بھی خیال آ جائے کہ میں نے تو حق ادا کر دیا، تو معصوم یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہارا حق ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے کام تمہارے کام آنا، اس میں ایسا ہی فرق ہے کہ جیسے تشبیہ استعمال کی معصوم نے، مجھے جواب دو، اپنے چاہنے والے سے کہا مجھے جواب دو، جب تم بوڑھے ماں باپ کے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہو تو کیا جذبہ ہوتا ہے؟ کیا یہ خیال تمہارے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ مر جائیں گے، کچھ عرصے بعد چلے جائیں گے، جتنی خدمت ہے کر لو، جتنی خدمت کر سکتے ہو کر لو؟ تم یہ سوچ کر خدمت کر رہے ہوتے ہو۔ یہی فرق ہے تم میں اور ان میں، تم ان کے مرنے کی تمنا کے ساتھ خدمت کرتے ہو، وہ تمہاری زندگی کی تمنا کے ساتھ خدمت کرتے ہو، وہ اس تمنا کے ساتھ کہ میرا بچہ ابھی جوان ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وہ جو محتاجی کی کیفیت ہے، ایک صلوات عطیہ کریں گے محمد، اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے۔ وہ جو محتاج ہمیں قرار دیا ہے نا، وہ ہماری مصلحت ہے، ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے مفاد میں ہے، اور وہ پابندیاں، وہ سختیاں، وہ کسی طور بھی اللہ کی نظام میں ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اس لیے محتاج قرار دیا گیا تاکہ تربیت اچھی ہو سکے۔ کبھی غور فرمایا کہ حضرت مریم کو حضرت زکریا تالے میں بند کر کے جاتے تھے اور واپس آ کے تالا کھولتے تھے جب ان کے دروازے کا، تو سامنے دسترخوان رکھا ہوتا تھا، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو تفسیری اس پیغام کے اندر کلما دخل علیہ زکریا المحراب، قرآن اس انداز سے یاد کرتا ہے۔ تو کیوں بند کر کے جاتے تھے حضرت مریم کو؟ کیا حضرت مریم کے باہر جانے پر معاذ اللہ حضرت مریم پر عدم اعتماد تھا؟ آج کے بچے ماں باپ سے کہ ہمیں وہاں کیوں نہیں جانے دیتے، میں وہ پیغام دے رہا ہوں، ہمیں فلاں جگہ کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں فلاں جگہ آپ روکتے کیوں ہیں، انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا بچوں کو جو والدین کہیں جانے سے روک رہے ہوتے ہیں وہ بچوں پر عدم اعتماد ہوتا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید حضرت مریم کے اس قصے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت مریم پر عدم اعتماد نہیں تھا، معاشرہ اس قابل نہیں تھا کہ مریم جیسا مقدس وجود اس معاشرے میں جائے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ والدین ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ بچوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ سوچ کر اس بات کو قبول کر لینا چاہیے۔